إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صلوات پروردگار ہم سب کی صحیح جمیلہ قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین بانیان، معاونین، منتظمین، محافظین، سامعین سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جمیع مرحومین مومنین و مومنات کی بلندی درجات کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور بالخصوص امام وقت کی رضا و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل کر صلوات. چار محرم کا دن گزر چکا، بڑی تیزی سے یہ ایام گزر رہے. سورہ نحل کی 125ویں آیت مبارکہ کے پہلے لفظ ادعو کے سائے میں گفتگو کا سلسلہ ہے. کل میں نے عرض کیا کہ مخلوقات عالم میں پروردگار نے جو عزت، جو مقام، جو شرف، جو مرتبہ انسان کو دیا ہے وہ کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آیا. یہ بہت دعوت توحید کا عنوان ایک بڑا تفصیلی عنوان ہے، یہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے. اگر مجھے کچھ 2-4 نکات پیش کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ طویل پڑھا جائے یا زیادہ پڑھا جائے. مقصد بات کو پہنچانا ہے، اس بات پہنچ جائے. اسی لیے پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا، تبرکاً اور تیمناً پوری آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے. اصل گفتگو پہلے ہی لفظ پر ہے. ادعو، اے حبیب انہیں دعوت دیجیے، انہیں بلائیے. کس کو بلائیے؟ انسانوں کو بلائیے. میں نے عرض کیا کہ مخلوقات میں سے جو عزت پروردگار نے انسان کو دی ہے وہ کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئی. یہ بے شمار مخلوقات ہے. اور یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ساری مخلوقات کے لیے، انسان کے لیے بھی ویسے. ہوا سب کے لیے، انسان کے لیے. پانی سب کے لیے ہے، انسان کے لیے. خوراک کا انتظام سب کے لیے ہے، انسان کے لیے بھی. چلنے کے لیے زمین کا فرش باقی مخلوقات کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی.
یہ آسمان کا صاحبان باقی مخلوقات کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی، لیکن اس کے باوجود جو مرتبہ انسان کا ہے وہ صرف انسان کا ہے۔ یہ واحد مخلوق ہے جسے خلق کرنے کے بعد خود پروردگار فخر کر رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فخر کر رہا ہے پروردگار۔ جہاں پروردگار انسان پہ فخر کرے تو انسان کو اپنے پروردگار پہ کتنا ناز ہونا چاہیے۔ جہاں پروردگار فخر کرے۔ اچھا دیکھیے باقی مخلوقات میں اور انسان میں دیکھیے عجیب مخلوق ہے، خود فخر بھی کر رہا ہے اور خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو ضعیف پیدا کیا، کمزور پیدا کیا۔ جانور کا بچہ پیدا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اپنی ضرورت کے کام خود کرنے لگا، لیکن انسان کو کہ اللہ نے ناز اٹھائے ہیں، پیدا ہوا ہے تو کوئی ہے جو اٹھانے والا ہے، کوئی کھلائے، کوئی پلائے، کوئی نہلائے، پروردگار ناز اٹھا رہا ہے۔ اتنا کمزور ہے، ہاتھ رکھتا ہے مگر کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، آنکھیں ہیں لیکن ٹک کر دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے بول نہیں سکتا، پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتا، اس کے باوجود فخر کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بھائی اگر انسان صرف اتنی سی ہی بات پہ غور کر لے تو کیا ابھی اللہ کو سجدہ کرنے کو دل نہیں کرے گا؟ صرف اتنی سی ہی بات پہ کہ باقی مخلوق کو پیدا کیا چھوڑ دیا، اسے پیدا کیا تو ناز اٹھانے کا انتظام پہلے کیا۔ کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو آنکھیں ٹک کر دیکھ نہیں پا رہی تھی آہستہ آہستہ اس قابل ہو گئی کہ ٹک کر دیکھنے لگی، آہستہ آہستہ انہی ہاتھوں میں جو کسی چیز کو پکڑ نہیں پا رہے تھے اتنی طاقت آ گئی کہ کسی چیز کو پکڑ سکے، اٹھا سکے، وہ زبان جو بول نہیں پا رہی تھی اس میں آہستہ آہستہ قوتیں وہی آئی آ گئی، وہ پاؤں جو چلنے کے قابل نہیں تھے، چل نہیں پا رہا تھا، آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اس انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ترقی کرے، یہ پتھروں کی جگہ پتھروں کی طرح ایک جگہ پہ رہ نہیں سکتا، اس کی فطرت میں ہے مسلسل حرکت، اس کی فطرت میں ہے مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک مقام سے دوسری جگہ پہنچنا، مسلسل ترقی کا سفر طے کرتے رہنا، چونکہ اس کی فطرت میں ہے۔ اسی منظر پہ پروردگار نے کہا حبیب ادعو، انہیں دعوت دو، یہ اپنی ترقی کے سفر میں کہیں اللہ کو نہ بھول جائے۔ اللہ کو اس انسان کی ترقی سے، ارتقاء سے اسے پریشانی نہیں ہے۔ کہ ماں باپ اگر اپنے بچے کو ترقی کرتے دیکھیں تو خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟
اگر ماں باپ بچے کی ترقی سے خوش ہو سکتے ہیں تو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے خلق کیا ہے، اسے اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ یہ انسان آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ارتقاء کی منزل پہ ہے. اسے پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ یہ اس ارتقاء کے سفر میں اپنے اللہ کو نہ بھول جائے. کبھی بولو، انہیں دعوت دو، انہیں اپنا اللہ یاد رہے، اپنا رب یاد رہے. اسے جو عجیب ترین مخلوق ہے یہ انسان، عجیب ترین مخلوق ہے. کبھی کہتا ہے ہم نے اسے کمزور خلق کیا، اور کبھی ناز بھی کرتا ہے. پھر الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی اس کے علاوہ کسی میں سکت نہیں ہے کہ اس جیسی مخلوق پیدا کر سکے. تو صرف پیدا نہیں کیا، اب اپنی کاریگری پہ بھی ناز کیا ہے. خلق فسوی، اس کو بہترین صورت میں پیدا کیا. فسوی، حسین و جمیل بنایا ہے. مخلوقات عالم میں خوبصورت ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. اس کی ہم نے نوک پلک سوار کے اس کو پیدا کیا ہے. ذرا سی سوچنے کی بات ہے، یہ عام انسان اس کی نگاہ میں اتنا حسین ہے، تو جس مخلوق کو اس نے اسی انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ کتنی حسین ہوگی. اس کو بھی اگر کچھ نہیں آتا تو وہ تباہی کرے گا. اچھا، کہیں سے کچھ سیکھنا ہو تو اپنے جیسے سے سیکھیں گے یا اس سے سیکھیں گے جو اس فن میں ماہر ہو؟ اسی سے سیکھیں گے جو اس فن میں ماہر ہو. اچھا، اگر بچے کو پڑھانا ہو تو کس کا انتخاب کریں گے؟ اس کا جسے خود کچھ نہیں آتا، یا اس کا جو پہلے عالم ہو؟ یہ تینوں اسی کا انتخاب کریں گے جو پہلے عالم ہو، جو علم رکھتا ہو. اگر اسے خود کچھ نہیں آتا تو بچے کو کیا پڑھائے گا؟ ایسے ہی ہے نا. مرحوم طارق جوہری اللہ مقاموں کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، یعنی اپنے لیے ہمیں استاد وہ چاہیے جو پڑھا لکھا ہو، لیکن نبی وہ چاہیے جسے نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے اگر اتنا یقین ہے کہ انہیں نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا ہے تو جب قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے. ہم اس کا انتخاب کریں گے جو پہلے ہی اپنے فن میں ماہر ہو. دیکھیے ہم کمزور ہیں، انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، اس لیے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں ہے رونا. یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ تو آتے ہی روتا ہے. یہ ہماری فطرت ہے، لیکن آل محمد کی فطرت یہ ہے جیسے ہی اس دنیا میں آتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہماری فطرت ہے. پڑھیے، جائیے، ڈھونڈیے، سوائے 14 کے کوئی ایسا نہیں ملے گا جو پیدا ہوتے ہی اپنے پروردگار کو سجدہ کرے. ڈھونڈیے سوائے 14 کے. پر بچہ دنیا میں آئے گا
ایک مدت تک رہے گا، پھر لکھنا پڑھنا سیکھے گا، پھر کہیں سجدہ کرے گا۔ یہ جو آتے ہی سجدہ کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ سجدہ معمولی ہے نہیں، آتے ہی سجدہ، وہ بھی سوائے 14 کے، جس ایمان کی بھی، جس معصوم کی بھی سیرت اٹھا کے دیکھیں، آئے ہیں، آتے ہی سجدہ کیا، اپنے پروردگار کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ ہوش و حواس میں رہ کے ہو تو سجدہ ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے سوتے ہوئے سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدہ وہی ہوتا ہے جو بقائم ہوش و حواس ہو، جو 14 کے 14 آتے ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ پروردگار کو کتنا ناز ہوگا ان کے۔ اچھا ہم آتے کیوں روتے ہیں اور یہ آتے ہی سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ہے۔ ہم آتے ہیں روتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کے بس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی جو بھی اس نے قانون بنائے ہیں انسان اس کا انکار کر سکے۔ انسان کے بس میں نہیں۔ بچہ پیدا ہوا، اس کی زندگی کی نشانی ہے کہ وہ روئے۔ یہ ہماری زندگی کی نشانی ہے کہ ہم روئیں، ان کی حیات کی نشانی ہے کہ آئیں تو اللہ کو سجدہ کریں۔ کیا ہم روتے کیوں؟ وہ آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم اور ہیں، وہ نہ ہم ان جیسے نہ وہ ہم جیسے۔ تو معصوم نے اس مسئلے کو حل فرمایا، کہا کہ تم اس لیے روتے ہو کہ جب تم ایک عالم سے دوسرے عالم میں آتے ہو تو چونکہ اس عالم سے تم مانوس نہیں ہو، تو جیسے ہی تمہارا سفر ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہوتا ہے، رحم مادر سے تم باہر آتے ہو، وہ عالم ایک تھا کہ جس میں پہلے تم تھے، یہ دوسرا عالم ہے جس میں تم منتقل ہوئے ہو، تو چونکہ اس سے مانوس نہیں ہو تو آتے ہو تو روتے ہو۔ اور اسی طرح جب اس عالم سے اگلے عالم میں جانے کی منزل آتی ہے تم پھر گھبراتے ہو۔ موت سے ڈرتے ہیں نا، موت سے ڈر لگتا ہے نا ہر ایک کو، تو چونکہ عالم سے مانوس نہیں ہے اسی لیے ہم ڈرتے بھی ہیں، ہم روتے بھی ہیں۔ وہ آتے ہی سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی عالم ایسا ہے نہیں جو ان کے سامنے نہ بنا ہو۔ کوئی عالم ایسا ہے ہی نہیں جو ان کے سامنے نہ بنا ہو۔ یہ پروردگار کی وہ مخلوق ہے جس نے عجیب رنگ میں اپنے پروردگار کا تعارف کرایا، اپنی ذات سے انہوں نے اپنے آپ کو کبھی نہیں منوایا۔ جو 70 مرتبہ قتل کیا تھا نصیری کو، وہ دنیا تو مانگتی ہے نا یہی کہ لوگ مجھے بڑا مانے، وہ تو خدا مان رہا تھا۔ علی نے اس کو قتل کیا کہ میں خدا کو منوانے آیا ہوں، خدا بننے نہیں آیا۔ یہ ہر عالم ان کے سامنے بنا ہے، اس لیے آتے سجدہ کرتے ہیں۔
ہم موت سے ڈرتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا نا یا علی یہ جو نام کی زرہ پہنتے ہیں آپ برائے نام زرہ، کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگے ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ جا پڑے. یہ پروردگار کو منوانے ہیں، ان کے علاوہ پروردگار کہیں نہیں ہے. بڑا ستایا ہے دنیا نے علی کو، بہت ستایا ہے. رسول اللہ کے بعد بہت ستایا ہے. لیکن مقتل یہ کہتا ہے کہ علی جیسا بہادر کوفے میں رات کی تاریکی میں دعا مانگنے میں مجبور ہو گیا. تو پروردگار تجھے وسیع مصطفیٰ کا واسطہ، وسیع مصطفیٰ کو دنیا سے اٹھا لے. اب علی کو زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے. کیا کیا ستم ہوئی صرف آقا ہی جانے. ضربت کی شب آقا اپنے گھر کے صحن میں اپنی مسند پہ تشریف فرما تھا. وہ خاص مصلی جو صرف آقا سے منسوب تھا، اس پہ بیٹھے ہیں. رات کا وقت ہے. بڑے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور آہستہ آہستہ کہنے لگے بیٹا جس رات کا وعدہ تیرے نانا نے کیا تھا وہ رات آ گئی ہے. آقا نے کہا بابا وہ کیسے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں تمہارے نانا کی زیارت کی. تمہارے نانا نے میری پیشانی کا بوسہ بھی لیا، میری ریش مبارک کو بھی چوما اور رو کے کہہ رہے تھے یا علی بس اب تم ہمارے پاس آ جاؤ. میں کہوں گا یا علی آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں. آپ نے مدینے سے کوفہ ہجرت کی ہے، سارا گھر آپ کے ساتھ تھا، بچے آپ کے ساتھ تھے، بیٹیاں آپ کے ساتھ تھی، غلام آپ کے ساتھ تھے، آپ کو سنبھالنے والے سارے آپ کے ساتھ تھے. آقا ذرا آئیے، آپ کا چھوٹا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے بہت سو کا امتحان یا کربلا میں شروع ہوا تھا یا کربلا سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا، لیکن رسول کے نواسے کا امتحان مدینے میں شروع ہو گیا تھا. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو تنہا گھر میں چھوڑ کے جانا کتنا بڑا کہ حسین کا حوصلہ ہے. مدینے سے آقا اپنا امتحان دیتے ہوئے چلے گئے. یہ بچی ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس آئی. اماں، مبلغ اعظم مرحوم کا جملہ یاد آ گیا. کہتی اماں مجھے اس لیے نہیں لے کے جا رہے نا کہ میں بیمار ہوں. اماں تیسرا دن ہے میں دادی زہرا کے نوحے خود سن رہی ہوں.
اما مجھے معلوم ہے میرا بابا پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. آج رکم اللہ. بس 2 جملے. سامان سفر تیار ہو گیا. مقتل کہتا ہے 70 اونٹ تھے جن میں 35 اونٹوں پہ صرف پانی تھا. بیویاں تیار ہو گئیں. کون کس شان سے تیار ہوا, کس شان سے اس کو سوار کرایا گیا, سب آپ کے ذہنوں میں ہے. میں صرف ایک جملہ کہنا گفتگو تمام. ایک قافلہ چلا, ابھی مدینے سے تھوڑی دور گیا تھا. یہ آقا ابوالفضل العباس دوڑ کے سامنے آئی. آقا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ اور آ رہا ہے. کیا عباس کون ہے؟ آقا نانا کے صحابی عروہ غفاری ہیں. نانا کے صحابی کا سنا نا. آقا فوراً پلٹے. دیکھا ایک بہت مختصر سا قافلہ ہے. جناب عروہ غفاری ہے, غلام ہے, بیٹا ہے, تھوڑا سا سامان سفر ہے. قریب آئے, سلام کیا. نانا کے صحابی, آپ بزرگ ہیں, آپ کیوں چلے آئے, آپ آرام کرتے. کہا حسین تجھے شاید یاد نہ ہو, تیرا سن بہت چھوٹا تھا. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تیرے نانا خطبہ دے رہے تھے. آپ جیسے ہی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے, آپ کا پاؤں الجھا, آپ گرنے لگے. آپ کے نانا نے خطبہ چھوڑ دیا, جلدی سے آ کے آپ کو اٹھایا, سینے سے لگایا, منبر پہ لے گئے اور ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگے دیکھو یہ حسین ہے, یہ میرا نواسا ہے, کبھی اگر اس کو مدد کی ضرورت پڑے اسے تنہا نہ چھوڑنا. ارے آقا میں تو آپ کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہوں. امام نے کہا اچھا اگر آ گئے ہیں تو آئیے ہمارے قافلے کے ساتھ چلیے. عروہ غفاری کہتے ہیں نہیں حسین آپ آگے آگے چلیں, میں آپ کے پیچھے چلوں گا. کہا اتنا فاصلہ کیوں؟ کہا ہم جانتے ہیں آپ کے سفر میں آپ کی بہنیں بھی ساتھ ہیں, زینب ام کلثوم بھی ساتھ ہے. ایسا نہ ہو کہیں ان کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچ جائے. میں کہوں گا عروہ غفاری آقا کے ساتھ رہنا, شام غریبہ بڑی مشکل ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم تسليما كثيرا.